من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ پیچھے 4 رکوعات میں یہودیوں کے طعن، کیونکہ تحویل قبلہ ہوا، قبلہ تبدیل ہوا تو یہودی نے بہت زیادہ طعن و تشریح کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا، کیونکہ سیدھا سیدھا اسلام پر اعتراض تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہل اسلام کو تلقین فرمائی کہ تم اپنے دل پر بوجھ نہ آنے دو، یہ یہودی ہیں ہی، ان کی جو طینت ہے وہی پلید ہے، مٹی پلید ہے ان کی، یہ بڑے کمینے ہیں، تو ان کی طرف سے پریشانی نہ لو تم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا، اور آگے اگلی آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 154 میں صبر کا سب سے پہلا درجہ، صبر کا صابرین میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اپنی جان رب تعالیٰ کی دین کے لیے دینے والا بندہ، جہاد کے اندر اپنی جان دینے والا بندہ، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور شان بیان فرمائی آیت نمبر 154 کے اندر، اور اس میں ضمناً رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ جس طرح یہ یہودی جو ہیں یہ دین پر اعتراض کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ جائے، ان کی باتیں سن کر کسی کا دل جو ہے اتنا تنگ ہو اور وہ پکڑ کے انہیں مار دے، اور معاملہ جو ہے ان کا وہ جناب لڑائی تک جا پہنچے، پھر بات جہاد تک جا پہنچے، مسلمان بھی پھر شہید ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ایک تو یہ اشارہ دے دیا مسلمانوں کی شہادت کے فضائل بیان کر کے، شہید کی شان بیان کر کے، کہ جہاد کا حکم آگے آنے والا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، کہ جہاد کا حکم جو ہے وہ آنے والا ہے، مسلمان جو ہیں وہ شہید کی پھر عظمت اور شان بیان کر دی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 152 کے اندر فرمایا تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کا حکم دیا گیا اور ناشکری سے منع کیا گیا، شکر کا حکم دیا گیا اور ناشکری سے منع کیا گیا، یہ ذہن میں رہے۔ شکر کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ یہ ہے بندہ شرک کو چھوڑ دے، شرک کو توحید کو اپنائے، توحید کو اپنائے اور شرک کو چھوڑ دے، یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہی مانے، اپنے پیدا کرنے والے کو مانے، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شکر کرنے کا حکم بھی دیے ساتھ، اور ناشکری سے منع بھی کیا۔ جب شکر کرنے کا حکم آ گیا تو پھر ناشکری، ظاہری بات ہے جب شکر کا حکم آ گیا پھر ناشکری تو نہیں کرے گا بندہ، کہ نہیں، شکر کا جو حکم آ گیا ہے پھر ناشکری سے منع کا، شکر نہ کرنے کا، یعنی کہ بندہ ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، تو اس کی ممانعت تو شکر کے ضمن میں ہی آ گئی تھی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ وَاشْكُرُوا لِي، شکر کرو میرا، اس میں توحید کو ماننے کا حکم آ گیا، وَلَا تَكْفُرُونَ میں شرک کرنے کی ممانعت آ گئی، شرک کرنے کی ممانعت آ گئی۔ مطلب کیا ہے، رب تعالیٰ میں میرا شکر کرو، یعنی میری توحید کو مانو، میں ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو، مطلب تم شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس سے ثابت ہوا کہ توحید کو ماننا یہ شکر ہے اور شرک کرنا یہ ناشکری ہے، اور اسی طرح کر کے کریم آقا علیہ السلام کو ماننا یہ شکر ہے اور آقا علیہ السلام کا انکار کرنا یہ ناشکری ہے، کہ رب تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، خود رب نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ اپنا عظیم رسول انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو بتائیں جسے رب احسان فرمائے ہیں، جسے رب تبارک و تعالیٰ عظیم احسان فرمائے ہیں، جسے رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ ہم نے بہت بڑا رسول، سب سے بڑا رسول، شانوں والا، مقام والا، عظمت والا، رفت والا رسول عطا فرمایا ہے، تو بتائیں بھائی اس رسول کو ماننا رب کا شکر ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر اس رسول کو نہ
نہ ماننا یہ رب کی ناشکری ہوئی یا نہ ہوئی. تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرنا یہ کفران نعمت ہے اور یہ ناشکری ہے. یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. آپ اسی طرح کر کے ہر طرح کے عقیدے کو، ہر طرح کے عمل کو، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ہے اور ایک منہی ہے، ایک نہی ہے، ان دونوں کے ضمن میں لاتے جائیں. ہر طرح کا حکم جو ہے وہ انہی دو لفظوں کے تحت آتا جائے گا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، نماز پڑھنا یہ شکر ہے، نماز نہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے شکر کا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی اب یہ شکر میں اور کفران نعمت میں، شکر میں رب تعالیٰ کی ساری نعمتیں آ گئیں، ساری نعمتیں آ گئی. قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ شکر میں آ گیا. رب تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، بندہ پڑھے ہی نہ تو بتائیں ناشکری ہے یا نہیں؟ ہے نا جی. قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے، اس پر عمل شروع کر دے تو یہ رب تعالیٰ کا شکر ہے. ٹھیک ہے نا جی. رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو، چونکہ ان دونوں لفظوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی ساری عبادات، سارے احکامات آ گئے، اور ولا تکفرون میں ہر طرح کی حرام چیزیں، مکروہ چیزیں اور مکروہ تحریمی تنزیہی دونوں آ گئی. ساری کی ساری چیزیں ولا تکفرون میں آ گئی، نہ کہ ناشکری نہ کرو. اب رب تبارک و تعالیٰ نے پوری شریعت مبارکہ جو ہے یہ واشکرولی ولا تکفرون میں بیان فرما دی. پورے کی پوری شریعت، پورے کا پورا دین ان دو لفظوں کے ضمن میں آ گیا. ہر طرح کا حکم ماننے کا حکم واشکرولی میں آ گیا، اور ہر طرح کی منہیات سے بچنے کا حکم آ گیا اسی آیت مبارکہ کے ان ولا تکفرون کے الفاظ میں. تو واضح ہو گئی یہ بات کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنے بڑے احکامات کو ماننے کا حکم دے رہا ہوں اور اتنی بڑی چیزوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہوں، تو یہ کام جو بغیر سہارے کے نہیں ہو سکتا، بغیر مدد کے یہ کام نہیں ہو سکتا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں سہارا دیا. وہ سہارا کیا ہے جی؟ وہ سہارا ہے نماز اور صبر. نماز اور صبر، یہ دو سہارے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. اور یہ ذہن میں رہے، صبر جو ہے نا، صبر کی 3 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، مطلب 3 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں پر صبر کرنا. کہ نہیں؟ بعض اوقات بندہ کہتا ہے نا یار گناہ کرنے کو دل کر رہا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا. جتنے بھی لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں بے صبری کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں نا، یہ کوئی اور بات ہے. تو یہ سب سے پہلا صبر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے. آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، حرام میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، بے دینی میں مبتلا ہیں، وہ سارے کے سارے یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے مبتلا ہیں. کسی بندے کو صبر آ جائے، اور کتنے بندے آج رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا میں نے کیا ہے، پیدا کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ، صرف ہندوستان کے اندر 3 کروڑ معبود ہیں، 3 کروڑ خدا ہیں، علیحدہ 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 3 کروڑ خدا ہیں. وہ تو اربوں میں ہے نا، وہاں ہر گھر میں علیحدہ رکھا ہوا ہے. تو 3 کروڑ انہوں نے علیحدہ 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 خدا بنا کے رکھے ہوئے. بتائیں اگر وہ صبر کر لیتے ایک ہی رب پر جو دینے والا ہے، اسی کی بارگاہ کے ہو کر رہ جاتے، اسی سے ہی مانگتے، اسی کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرتے، تو بتائیں ان کے لیے بہتر نہیں تھا؟ اور اسی طرح کر کے جتنی بھی گناہ والے کام ہیں ان سب سے رکنا یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر علی الطاعات. پہلا درجہ تھا صبر علی المعصیت، گناہ پر صبر کرنا، گناہ نہ کرے بندہ، صبر سے رہے، صبر سے کام لے. اور دوسرا درجہ صبر کا کیا ہے؟ وہ ہے صبر علی الطاعات، نیکیوں پر صبر کرے. کس پر صبر کرے؟ نیکیوں پر صبر کرے. نیکی کرنا جو ہے نا، بعض کو دیکھیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سے نماز میں ہی بس نہیں چلتا کہ ابھی موبائل کھول کے واٹس ایپ کو کھولیں اور دیکھنا شروع کر دیں. یہ ویسے اتنا بندہ دوسرا موبائل نہیں دیکھتا، چھوٹا جو ہے میسج آتے ہیں اس پر، اتنا اسے نہیں دیکھتا جتنا اسے دیکھتے ہیں، ہے یا نہیں؟
رات کو بھی تب تک نہیں سوئیں گے جب تک 5-7 مرتبہ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے بوتھے پہ نہ لگے، ہے یا نہیں؟ منہ پہ زور پہ لگے گا اور ایسے پھر کہے گا یار میں تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھا ہوں، اور پھر اٹھا کے پھر دیکھنا شروع کر دے گا، اچھا چلو تھوڑی سی نیند آئی تھی اب اڑ گئی۔ ظاہری بات ہے اتنا بڑا کلو کا موبائل منہ پہ لگے تو نیند تو اڑنی ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا، جب تک موبائل نہیں لگے گا 4-5 مرتبہ منہ پہ اس وقت تک بندے سوتے نہیں ہیں۔ اچھے بھلے شریف بندے بھی رات کو جناب موبائل پہ جناب ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اور بغیر موبائل دیکھے نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ جو رات کو کتاب پڑھ کے سوتے تھے اب وہ بھی موبائل دیکھ کے سوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ صبر نہیں نہ ہوتا بندے سے ان کا۔ اب پتہ کیا ہے، یہ واٹس ایپ جو ہے نا، خاص واٹس ایپ، اس کا حال بھی وہی ہے جیسے چھوٹے بچوں کو چڈی پہناتے ہیں نا چھوٹی سی، بار بار ماں ہاتھ لگا کے دیکھ لیتی کہیں اس نے ٹٹی تو نہیں کر دی، اس کا بھی حساب وہی ہے۔ بار بار بندہ دیکھتا ہے، ایسے بیٹھا جہاں موبائل اٹھا واٹس ایپ دیکھا، ایسے اٹھا واٹس ایپ، بھائی دوسرے موبائل کو نہیں دیکھتے، واٹس ایپ کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ عجیب بیماری لگ گئی ہے ہمیں ویسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں ہمارا چھٹکارا دے دے، ہمیں سارے کے سارے لوگ جو ہے نا اسی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے بندہ اس دنیا کے اندر جس کو واٹس ایپ کی لت نہیں پڑی، موبائل کی لت نہیں پڑی جسے۔ ایک بچہ سا چھوٹا سا نا، وہ اپنے ابا کو کہنے لگا، اپنے دادے کو کہنے لگا، کہنا دادا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آپ جو ہیں وہ اس وقت کیسے گزارا کر لیتے تھے موبائل کے بغیر، واٹس ایپ کے بغیر، میسنجر کے بغیر، یہ فیس بک کے بغیر، یوٹیوب کے بغیر، انسٹاگرام کے بغیر، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ پہلے کیسے گزارا کرتے تھے۔ اس نے کہا بچے جیسے آج آپ قرآن کے بغیر، نماز کے بغیر، روزے کے بغیر، رات کو اللہ اللہ کیے بغیر گزارا کر لیتے ہو، ہمارا بھی گزارا ہو ہی جاتا تھا، ہم بھی زندگی گزارا ہیں۔ دیکھیں نا جی، سب سے پہلے یہاں موبائل کو دیکھ رہے ہیں، 4 بندے بیٹھے اور اچھے موبائل نے ایسا بے ادب کر دیا ہے، بیٹھے ہوں گے 4 بندے، کسی عالم کے پاس آ کے بیٹھے نا، فون نکال کر ٹک کان کو لگا دیا، واٹس ایپ چیک کر، مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں، وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں عالم، وہ بیٹھے ہی نہ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں۔ بتائیں بندہ کیا کرے گا؟ اس لیے اتنا بے ادب بنا دیا بندے کو، بڑی بڑی علمی مجالس جو ہیں وہ بھی ادب سے خالی ہو گئی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ شرعی بیان کر رہے ہیں، کسی کا موبائل آیا جناب ٹک، آپ تو خیر نہیں کرتے، ویسے آپ جمعے کو دیکھ لیں، آپ یا ویسے کوئی محفل ہو رہی ہے اس میں دیکھ لیں، آپ کتنے لوگ موبائل کے بہانے سے موبائل کان کو لگایا اور نکل گئے، یعنی اتنا درید دہن کر دیا، منہ پھٹ کر دیا اس موبائل نے کہ حالات ہی تباہ ہو گئے ہیں، بات جو ہے وہ بننے کی طرف آ نہیں رہی۔ ابا جی بیٹھے ہیں سامنے، والدہ بیٹھی ہیں سامنے، ان سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ میں فون سن لوں یا جناب اہم بات کر رہے ہیں، نہیں، فون آیا فوراً فون اٹھانا ہے، یعنی جو بات ہو رہی ہے وہ اہم نہیں رہی، اب فون اہم ہے، کیا جی وہ کوئی بات ہی کر دیں گے ایسے۔ بندہ پوچھے یار جس بندے کا فون تو نے اٹھایا کہ وہ مجھ سے اہم تھا، تیرے ابا سے اہم تھا، تیری ماں سے اہم تھا، وہ جو بات کر رہا تھا، میں تیرے سامنے شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہ شریعت کا مسئلہ تجھے اس نے جو فون کیا ہے وہ میری بات سے بھی اہم بات بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے، کہ تو نے فون اٹھا لیا ہے۔ فون سب سے زیادہ اہم کیوں بن گیا بھائی ہماری زندگی کے اندر، ایک جزو لازم کیوں بن گیا؟ بتائیں بھائی، اتنی جناب یہ کوفت ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے، جناب بندہ اہل اللہ کے پاس جائے، بزرگوں کے پاس جائے، علماء کے پاس جائے، وہاں تو بندہ کم از کم ادب کے ساتھ بیٹھ جائے۔ یہ اس چیز نے ہمیں بہت زیادہ میں کہتا ہوں برکات سے محروم کر دیا ہے۔ دین کی پہلے لوگ آتے تھے نا عالم کا واز سننے کے لیے، ایسے بیٹھے ہوتے تھے، کام کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی، بڑے غور کے ساتھ سنتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن آج وہ حالت نہیں رہی۔ آج آپ پہلے کہہ دیں بھی موبائل آپ نے نہیں نکالنا، موبائل آپ اپنے بند کر کے جیب میں ڈال دیں یا اسے سائلنٹ پہ لگا لیں، لیکن نہیں، جیسے جناب یہاں پہ دھڑکن محسوس ہوئی ہاتھ وہیں رکھیں گے جیب پر ہی، جیسے جناب تھوڑا سا ہلا موبائل نکالا اور باہر نکل گئے۔ یہ ادب رہ گیا ہے علم کی مجالس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا صبر ہم سے نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں نا، لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ نماز میں ہی نکال کے موبائل اور جناب اسے دیکھ لیں۔ اور ایک تو میں نے توبہ نعوذ باللہ مولوی دیکھا، مدینہ شریف ہمارے ساتھ تھا، جیب سے موبائل نکالے، فون آیا نا، جیب سے موبائل نکال کے اس نے کر کے دیکھے بھی ہے کون، موبائل نکال کے دیکھے کہ ہے کون، دیکھ کے کہ اچھا فلانا ہے، پھر نو کر دے، یعنی کال کو کاٹ دے، فون کو کاٹ کے پھر جیب میں ڈال دے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کی تو نماز بڑی مضبوط ہے،
کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی آپ نے موبائل نکالا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے سارا، یہ کون بندہ فون کر رہا ہے، بعد میں کال بھی کاٹی ہے، آپ کی نماز کو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا یار مضبوط نماز ہے آپ کی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کے ساتھ وہ پٹھان ہے، پٹھان کو کسی نے کہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، مصلی اس کے پاس تھا، اس نے سامان سے نکالا ڈال کے نماز پڑھی، اس نے کہا لو میری تو ہو گئی، تیرے سامنے ہوئی ہے، پڑھ کے دی ہے بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ تو پتہ نہیں کیسے کہتے نماز نہیں ہوتی بغیر وضو کے۔ بھائی نہیں، ہماری نمازیں آج بے اثر ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں؟ نماز میں کھڑے 4 فرض ہم سے نہیں پڑھے جا رہے بڑے مشکل سے، جیسے سلام پھرا دعا سے پہلے، ذکر و اذکار کرنے سے پہلے موبائل نکال کر دیکھیں گے، ہاں جی کسی کا میسج تو نہیں آ گیا، کوئی کسی کی کال تو نہیں آئی کوئی۔ تو اس چیز نے ہمیں ہماری نمازوں کو بے اثر کر دیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کہ نماز سے مدد مانگو، اب یہ بات بڑی سوچنے کی ہے، غور کرنے کی ہے کہ نماز میں اور مصیبت میں جوڑ کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں اذا حازبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی نا، میں فاضع الی الصلاۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب نماز میں اور مصیبت میں، مصیبت کی دور کرنے میں، دونوں میں جوڑ سمجھ نہیں آتا، دونوں میں جوڑ سمجھ نہیں آتا، لیکن ہمیں اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی حکمت سمجھ آتی ہے، لیکن چونکہ رب نے حکم دیا ہے، یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ اب بندے کے سر میں درد ہو جائے، پریشانی ہے یا نہیں، نماز پڑھو بھائی، اور سر درد میں نماز میں کوئی جوڑ سمجھ آتا ہے؟ نہیں سمجھ آتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، امام الانبیاء کے تجربے سے، اولیاء کرام کے تجربے سے، بعض اوقات بندے کے اپنے ساتھ بھی بیتتی ہے، تو یہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی جوڑ سمجھ آئے نہ آئے، اس کا مسئلہ اس کی یعنی کہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، بات جو ہے نا خلاف حقیقت نہیں ہے، خلاف واقع نہیں ہے، یہ ایسا ہو چکا ہے۔ لا تعداد بندے جو ہیں وہ نمازوں ہی کے ذریعے، اور یہی تو وجہ ہے آقا علیہ السلام ایک نماز پڑھ کرتے تھے صلاۃ الحاجت کی، کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی آتے جی میرا یہ کام ہے، آقا علیہ السلام اسے نماز تلقین فرماتے ہیں، میں جا کے یہ نماز پڑھ 2 رکعت پڑھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دعا مانگ رب تبارک و تعالیٰ، صلاۃ الحاجت۔ اب بارش نہیں آ رہی، بارش نہیں آ رہی، یہ پریشانی ہے یا نہیں، مصیبت ہے یا نہیں، لوگوں کو جانور جناب وہ مر رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا جیسے چولستان کے اندر یہ معاملہ پیش آیا، جہاں پہ ریتلی علاقے ہیں، پانی تک ختم ہو گیا، وہاں جانور مر رہے تھے بیچارے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی، ہے یا نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔ تو یہ جوڑ سمجھ نہیں آتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام، امام الانبیاء کا تجربہ شاہد ہے، حضور کا تجربہ بتا رہا ہے، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے حضور نماز پڑھتے۔ یہ ایسے ہی ہے، اب تو خیر نہیں رہا وہ کام، پہلے فرنگی دانہ نا، فرنگی دانہ ایک مشہور تھا، پتھر تھا پتھر، لیکن اسے فرنگی دانہ کہتے تھے۔ وہ پتھر جو ہے نا وہ گردے کے درد والا، یہ حکیم کے پاس ہوتا تھا، گردے کے درد والا مریض حکیم کے پاس جاتا نا تو حکیم اسے ہاتھ میں پکڑا دیتا، جیسے وہ پتھر ہاتھ میں آتا گردے کا درد ٹھیک ہو جاتا، گردے کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب بظاہر اس پتھر کو ہاتھ میں پکڑنے سے اور گردے کا تو گردہ کہاں پڑا ہے بھائی، چلو دوائی کھائیں، بندہ دوا گولی کہے، کوئی بھی شے ہے اندر جائے، سمجھ آتا بھی گولی اندر گئی ہے، دوائی اثر کر رہی ہے، لیکن یہ جوڑ سمجھ نہیں آتا پتھر کا، فرنگی دانے کا اور بندے کے گردے کے درد کا، لیکن چونکہ بارہا کے تجربے سے ثابت ہے، گردے کے مریض ٹھیک ہوئے ہیں، اور اسی طرح کر کے آپ دیکھیں جیسے مقناطیس ہے، کیا ہے، سب سے ہلکا کاغذ ہوتا ہے یا نہیں، مقناطیس کاغذ کو نہیں کھینچتا، یہ کھینچتا ہے، کاغذ کو نہیں کھینچتا، لیکن وہی مقناطیس جو ہے نہ ہی لکڑی کو کھینچتا ہے، لیکن وہی مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، لوہے کو کھینچتا ہے۔ لیکن یہ بات اب یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن بارہا کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ لوہا مقناطیس جو لوہے کو کھینچتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، جب زلزلہ آنے لگتا ہے نا، زلزلہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ مقناطیس کی تاثیر رب ختم کر دیتا ہے،
مقناطیس کی تاثیر رب ختم کر دیتا ہے. مقناطیس میں وہ کشش شکل والی بات نہیں رہتی, وہ ختم ہو جاتی ہے. زلزلہ آنے کے بعد پھر آتی ہے اس میں وہ بات, پھر پکڑتا ہے اسے. زلزلے کے دوران اس میں وہ کوئی طاقت اور قوت نہیں رہتی, اس کی کشش شکل اس سے ختم ہو جاتی ہے. وہ عام ہو جاتا ہے, جیسے عام لوہا ہوتا ہے ویسا ہی حال اس کا ہو جاتا ہے. جیسے لوہا لوہے کو نہیں کھینچتا ہے, اس طرح کر کے یہ بھی نہیں کھینچتا, پھر خاموش ہو جاتا پھر یہ. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رکھی ہوئی تاثیر ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کے سر میں درد ہے اور کہتے ہیں جا کے دم کروا لیں. اب بظاہر پھونک تو لگ رہی ہے بھی بندے کے سر پر, یہ پھونک بھی باتوں کا نہیں لگتے, ایسے شک کر دیتے ہیں تو پھونک بھی نہیں جاتی. اب بندہ پوچھے اس پھونک کا اور سر کے درد کا جوڑ سمجھ آتا ہے؟ سمجھ آتا ہے؟ نہیں نہ آتا. لیکن ہر بندے کو یقین ہے اس بات پر کہ دم کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے, ہے یا نہیں؟ ہر بندے کو امید ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کہ ہم دم کروائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. تو بھائی اسی طرح کر کے بظاہر جوڑ نہ بھی سمجھ آیا, میں جیسے میں نے یہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, بظاہر جوڑ نہ ہی سمجھ آئے لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, انبیاء کا تجربہ شاہد ہے اور ہمارا تجربہ شاہد ہے اس پر. بعض اوقات تجربہ ثابت ہوتا ہے, بندہ ہر بندہ دیکھتا رہتا ہے, نماز پڑھتا اللہ تعالیٰ معاملات کو درست فرما دیتا ہے, تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ نماز میں واقعی تاثیر ہے. اسے کہتے ہیں, یہ جو تاثیر ہے اسے کہتے ہیں مؤثر بالخاصہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ مؤثر بالخاصہ. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خاصہ رکھا ہے, اس خاصے کی وجہ سے وہ مؤثر ہے. نماز کے اندر جو تاثیر رکھی ہے رب تعالی نے رکھی ہے, اور حقیقی تاثیر رکھنے والا مؤثر حقیقی خالق کائنات ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب یہاں پہ ایک شبہ وارد ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں جو ہیں, آج میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہماری جو نمازیں ہیں یہ مشکلات کے حل کے لیے کام کیوں نہیں دیتی؟ ہماری نمازیں بے تاثیر کیوں ہیں؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ پلاسٹک کا شیر لائے گھر میں, پلاسٹک کا شیر. اب بتائیں شیر کے سامنے کوئی جانور ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا. لیکن پلاسٹک کا شیر لائے, ہو بھی اتنا بڑا, گھر لا کے رکھ دے. اب گھر کے اندر کہیں سے چوئی نکل آئے, چھوٹی سی چوہیا, چوہیا چھوٹی سی ہے, وہ آ کے اسے کچر دے گی نہیں کچر دے گی؟ کچل دے گی نا اسے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی رہے گی, شیر ہی ختم کر دے گی. اب ایسا کیوں ہوا؟ وہ چھوٹی سی چوہیا ہے اور یہ اتنا بڑا شیر ہے. وہ چوہیا اس شیر کو کھا گئی, شیر کو نیست نابود کر گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیر کی صورت تھی, حقیقت نہیں تھی اس میں. وہ شیر کی صورت تھی, حقیقت وہاں نہیں تھی. اور یہاں کیا ہے چوہیا میں؟ یہاں صرف صورت نہیں تھی, یہاں حقیقت بھی تھی. اسی طرح کر کے آج ہماری نمازیں جو ہیں یہ صرف صورت ہے نماز کی, یہ صرف ہم نمازیوں کی نقل کر رہے ہیں, حقیقت نہیں رہی. اگر حقیقت ہوتی آج ہماری نمازوں کے اندر تو میں کہتا ہوں بندہ نماز پڑھ کے سلام پھرتا, مجال ہے اس کا کام نہ ہو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ, آپ فلسطین میں تھے, فلسطین کو کر چکے ہیں فتح, لیکن آپ کو پتہ چلا کہ پیچھے سے نصرانیوں کا بہت بڑا بیڑا, پورا جہاز بھر کے لوگوں کا آ رہا ہے. تو آپ بڑے پریشان ہوئے. شام کے وقت اطلاع ملی تو سیدھے مسجد اقصی میں داخل ہو گئے, ساری رات نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, مولا میں نے اسے جیسے فتح کیا یہ مجھے پتہ ہے, مولا مہربانی فرما اگر یہ دشمن آ جاتے ہیں تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے, تو ہی مہربانی کر دے. ساری رات نماز پڑھتے رہے, نماز میں روتے رہے. صبح کا وقت جب آیا نا جی, باہر نکلے تو مسجد کے دروازے پر ایک مجذوب بیٹھا تھا. وہ دیکھ کے کہنے لگا, ایوبی اور آج جو تو نے 4 قطرے آنکھوں سے نکالے نا نماز پڑھتے ہوئے, وہی قطرے ان کے جہاد کو ڈبو گئے ہیں. ان کا جہاد رات ہی ڈوب گیا ہے تیری نماز کی برکت سے. اندازہ لگائیں جی, نماز بندہ پڑھے تو صحیح, حقیقت تو ہو, لیکن ہم تو بھائی صورت لیے پھرتے ہیں. نماز پڑھی ہے ہم نے, نماز میں کیا سوچ رہے تھے بھی بتائیں؟ کھڑے نماز پڑھتے ہیں, دکانوں کا حساب کر رہے ہیں. کھڑے نماز پڑھتے ہیں, ہمیں سارے جہان کی چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں.
جو باتیں بھولی ہوتی ہیں ہمیں وہ بھی نماز میں یاد آتی ہے. اور بھائی حقیقت نہیں ہے ہماری نماز میں. تو پھر آج لوگ کہتے ہیں جی پھر بتائیں جی آپ کہتے ہیں نماز میں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے. ایک بندہ وہ ہے جو چیز کو دیکھ رہا ہے, چیز کو دیکھ رہا ہے, مشاہدہ کر رہا ہے, اور ایک بندہ وہ ہے جو دیکھنے والے کی بات کو مان لیتا ہے. دیکھنے والے کی بات کو مان لیتا ہے. اس نے نہیں دیکھا, تجربہ اس کا نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جناب تجربے سے معلوم ہو جائے یا دیکھنے سے معلوم ہو جائے. اس نے نہ دیکھا ہے ایسا ہوتا کہ نماز سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, نہ اس کا تجربہ ایسا اس پر شاہد ہے, لیکن وہ بزرگوں سے سن کے مان جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے, مان جائے. جیسے آج ہم ہیں, نماز پڑھنے سے مسئلہ حل نہ ہو ہیں, لیکن ہمیں قسم خدا کی یہ یقین ہے, امام الانبیاء نے فرمایا مسئلے حل ہوتے ہیں, تو ہمیں یقین ہے کہ حل ہوتے ہیں. ہماری نماز میں وہ حقیقت نہیں رہی, ہماری نماز میں حقیقت نہیں رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حل نہیں ہوتے. بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا انکار شروع کر دے, رب کے قرآن کا انکار شروع کر دے. رب نے جو فرمایا کہ صبر کرو اور نماز, صبر کرو اور نماز, یہ دونوں چیزیں تمہاری مدد کرنے والی ہیں, تو پھر ہم اس کا انکار کیوں کریں؟ اور بندہ خود اندھا ہے, کم از کم کسی دیکھنے والے کی بات ہی مان لے, اس کا انکار کیوں کرے؟ کسی میں نے نماز پڑھی, مسئلہ حل نہیں ہوا, وظیفہ پڑھا. آج لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں, وظیفہ پڑھنا ہے, پڑھتے رہیں گے کئی سارے دن, بعد میں کہیں گے وہ تو مسئلے حل نہیں ہوا جی, اب ہم کیا کریں بھائی؟ بھائی خدا کے لیے تو یہ دیکھ بھی میرے اندر قصور ہے, مجھے شکایت دینے کی, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی شکایتیں, رب کی شکایت کرنے کی, کہ مجھے آگے کہہ رہے ہیں رب کی شکایت کر رہے ہیں, وہ میں نے رب کا نام لیا تھا تو مسئلے حل نہیں ہوا. مطلب کیا یار, رب کی شکایت مجھ سے کر رہے ہو, میں کون ہوں, ہماری کیا اوقات ہے؟ تو اگر ہم خود یہ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہمارے ہی اندر قصور ہے, ہم سے ہی پڑھنے میں کوئی خطا ہو گئی ہے, ہم سے ہی پڑھنے میں جناب کو بات دائیں بائیں ہو گئی ہے, ہم جناب اس کی شرائط کا خیال نہیں رکھ سکے. یار یہ بتائیں آپ کو, بندہ دوا کھاتا رہے, دوا کھاتے ہوئے تو بار بار دوائی کھاتا رہے, ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دوائی ہی اثر چھوڑ جاتی ہے؟ یہ بندہ دوا بھی کھاتا رہے, ساتھ پرہیز بھی نہ کرے, دوائی اثر چھوڑتی یا نہیں چھوڑتی؟ اچھا یہ بات ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار ہماری نمازیں جو ہیں, جس طرح رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم ویسے نہیں پڑھ رہے, تو اس لیے ہمیں وہ فوائد اور وہ ثمرات بھی حاصل نہیں ہو رہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, آج ہماری نمازوں کی مثال جو ہے نا, وہ دو ہی چیزوں سے دی جا سکتی ہے. یا دوائی کوہنا کہتے ہیں پرانی کو, دوائی پرانی ہو جائے تو وہ اثر نہیں کرتی, یا پھر دوائی پرانی مطلب بندہ کھا 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 کے پھر دوائی اثر چھوڑ جاتی ہے. ہماری نمازوں کا حال وہی ہو گیا ہے, کیونکہ ہم نے اب اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ رب کا حکم ہے, ہم اپنی عادت پوری کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کیونکہ نماز تو گناہ سے روکتی ہے, رب کا قرآن فرماتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ہم نماز کو عبادت جان کے نہیں پڑھ رہے, نماز کو عادت کر کے پڑھ رہے ہیں. نماز کی عادت ہوگی ہمیں پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, آئے اور پڑھے اور چلے گئے. بتائیں ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز جب پڑھنے آتے ہیں, ہم اپنے آپ میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں نہ محسوس کرتے. تو پھر ہم یقین کر لیں ہم نماز کو بطور عبادت نہیں بطور عادت پڑھ رہے ہیں. بندہ رب کی بارگاہ میں بھی آئے, کوئی بھی تبدیلی نہ آئے. بھائی یار بندہ کسی گھر میں چلا جائے, روح افزا پی لے تو اس کی روح میں بھی تھوڑی سی افزائش آ جاتی ہے, بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو ایسے کیسے چلا جائے؟ تو مطلب کیا ہے, ہم نے نماز کو عبادت جان کے نہیں, نماز کو عادت جان کے پڑھا ہے. آئے اور عادت پوری کی اور چلے گئے, انہیں سمجھ پڑ رہا ہے مسئلہ. تو یہ حال آج ہماری نمازوں کا ہو گیا ہے, دوائے کونا, پرانی دوائی. یا پھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, دوا بھی کھا رہے ہیں, ساتھ پرہیز نہیں کر رہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ فلم بھی دیکھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے چھوٹے ساتھ ہی ٹی وی لگا لیا. تو پھر ساتھ بندہ یہ بھی کہتا رہے یار نماز پڑھنے سے مولوی صاحب نے تو کہا تھا مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ہمارے کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا مسئلہ تو نے خود ہی کھڑا کر لیا ٹی وی والا, ادھر نماز پڑھی اور ساتھ ہی ادھر لگ گیا تم. تو بتا پھر کیسے تجھے نماز کا نفع ہوگا؟ بھائی دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ بندے کو پرہیز بھی شرط ہوتا ہے. پرہیز بندہ نہ کرے اور کہے جی دوائی نفع نہیں دے رہی, تو یہ تو غلط بات ہے. بھائی دوائی پہ بندہ دوش نہیں دے سکتا, نماز پہ بندہ دوش نہیں دے سکتا. اپنے آپ کو دیکھے, وظیفہ بندے نے پڑھا ہے اثر نہیں ہوا تو بندہ اپنے آپ کو دیکھے, یار میں نے اس کی جو شرائط تھی وہ پوری نہیں کی. تو رب تبارک و تعالی نے نماز اور صبر
دو چیزوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا، فرمایا کہ مسلمانوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو یہ بھی پریشان ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالی نے نسخہ تجویز فرمایا، فرمایا کہ تم نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی تین قسمیں، صبر کی تین قسمیں۔ سب سے پہلی قسم صبر علی المعصیت، بندہ گناہ پر صبر کرے، گناہ نہ کرے۔ دوسری قسم صبر علی الطاعات، طاعت پر، نیکی پر صبر کرے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرے۔ آپ صحیح سے بتائیں، آج ہمارے ہاں صبر کی ایک ہی قسم متعارف ہے، وہ یہی کہ پریشانی آ جائے تو صبر کر لیں، تو بندہ فوت ہو گیا تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ جو پہلی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں وہ اس سے بھی پہلے ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ نیکی کا کرنا اور گناہ سے رکنا ہیں، یہ دو صبر جو ہیں یہ باپ کے بیٹے کے، بیوی سے بچے کے مرنے سے بھی بڑے والے صبر ہیں۔ ان کے مرنے پر جو صبر کیا جاتا ہے اس سے بھی بڑا صبر جو ہے وہ صبر علی المعصیت ہے اور صبر علی الطاعات ہے۔ ان دونوں کے بعد جا کے درجہ آتا ہے صبر علی المصیبت کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔